اور سب سے بڑی ذات ہے اللہ اکبر کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ ہم بولیں یا نہ بولیں، ساری کائنات کے سارے انسان اگر کافر ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، میرے رب کی عزت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ میرے بندو غور سے سن لو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ تم میری تسبیح بیان کرو یا نہ کرو، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب تیرے رب کی تسبیح بیان کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ سب چیزیں، سب مخلوقات تیرے رب کی بڑائی کو بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ جب وہ اتنا بڑا ہے، جب وہ سب سے بلند ہے، جب وہ سب سے طاقتور ہے، جب سارے اختیارات، ساری حکومتیں، سارے قبضے اسی کے پاس ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا، اس کی بارگاہ میں عرض کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ جیسے دنیا کا ضابطہ ہے، کسی کے پاس مال ہے تو عام آدمی اس تک رسائی نہیں ہے، بڑے اختیار والے کے پاس غریب پہنچ نہیں سکتا، تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میرا رب دیکھیے، میرے رب کی رحمت دیکھیے، اللہ فرماتے میرے بندے میری طلب میں آ، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے مجھے ڈھونڈ، میری طلب میں آ، مجھے تلاش کر، مجھے پکار، اطلبنی تجدنی، مجھے جب بھی پکارے گا میں تیری پکار کو سنوں گا، تو مجھے پالے گا۔ اور فرمایا اگر میں تجھے مل گیا تو سب کچھ تجھے مل گیا۔ اور فرمایا وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اگر میں نہ ملا، اگر تو نے مجھے ہی کھو دیا، ساری دنیا کے خزانے جمع کر کے، ساری دنیا کا مال جمع کر کے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج کل رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کیسا مبارک اور کیسا مقدس مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس مہینے میں اللہ پاک اپنے عرش کو آسمان دنیا پر لے آتے، مستقل روزانہ اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے حل من سائل یعطا، کوئی آئے، کوئی پکارے، کوئی میرے در پہ آئے، حل من سائل یعطا، کون ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، حل من مستغفر یغفر له، کہ کوئی مجھ سے توبہ کرے، معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ لیکن ہماری غفلت دیکھیے، ہماری نادانی اور لاچاری دیکھیے، ہماری کم قسمتی دیکھیے، ہم اس مہینے میں دکانداری میں لگ جاتے ہیں، ہم کاروبار کو اول کر دیتے ہیں۔ وہ پکے نمازی بھی اس مہینے میں دکان پہ بیٹھے وقت کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے یا پہلے پڑھ لیں گے، وقت سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض، کہ یہ کمائی کا سیزن ہے، یہ ہم پیسہ جمع کریں گے، میری دکان چل جائے، میرا کاروبار چل جائے۔ یہ دکاندار یہ بھول گیا کہ یہ دکان ایسے ہی رہے گی، یہ کاروبار ایسے ہی رہے گا، میں نہ رہوں گا، مجھے اٹھا کر قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاؤں گا، جب وہ وقت دور نہیں جب میرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ مٹ جانے والی چیز ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، فرمایا اس کا مزہ اور چسکا بہت تھوڑا ہے، اس کا نفع بہت تھوڑا ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگنا۔ پہلے آئے بھاگے، نام و نشان مٹ گئے، آج بھی کچھ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ اس بات سے غافل ہیں کہ ان کا رب دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، دنیا کے ظالم ہمیں غافل نہ سمجھے، ہم غافل نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، یہ مہینہ تو بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ سے لینے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور بڑھ اور بڑھ، اور اعلان کرتا ہے کہ اے گناہ کرنے والے بس کر دے، رک جا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں روزے کو رکھا، تراویح کو رکھا، فرمایا تراویح کے ایک ایک سجدے پر 1,500 نیکی اللہ عطا کرتے ہیں، 40 سجدے ہیں تو یہ 60,000 نیکیاں اور روزانہ کے اعتبار سے اسے مل رہی ہیں۔ اور فرمایا ایک روایت میں آتا ہے ہر ایک سجدے پر اللہ ایک جنت میں محل سرخ موتیوں کا اسے عطا کرتے ہیں، جس میں
میں یہ جائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح ہر سجدے پر، ہر ایک رکعت پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب آخری دن آتا ہے، جب آخری روزہ آتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ جاؤ اعلان کر دو میرے بندوں کو کہ جو میرے لیے بھوکے رہے، جو میرے لیے پیاسے رہے، جاؤ انہیں جا کر خوشخبری سنا دو کہ ان کے رب نے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تمام خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے اس مہینے میں نیکیوں میں آگے بڑھیں، ہم کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں کہ یہ مہینہ اب جا رہا، ہمارے ہاتھ سے پھسل رہا، آج 9-10 روزے ہونے کو ہیں، یہ پتہ بھی نہیں چلے گا، گزر جائے گا، لیکن جو اس کو اچھا گزار لے گا اس کے لیے یہ آخرت میں کام آئے گا۔ پوری زندگی میرے محترم بھائیو دوستو ایسے ہی ہے، پھسل رہی، گزر رہی، ہاتھ سے نکل رہی۔ سری سختی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ کوفہ کے بازار میں گئے، دیکھا ایک آدمی برف رکھے ہوئے دھوپ میں برف کو بیچ رہا اور صدائیں لگا رہا، لوگوں مجھ سے میرا سرمایہ ضائع ہو رہا، مجھ سے یہ مال خرید رہو، میرا تو اصل سرمایہ بھی ضائع ہو رہا، یہ برف جو ہے پگھل رہی ہے، اس پہ دھوپ برس رہی ہے اور یہ پگھل رہی ہے اور میرا سرمایہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو دوستو ہماری زندگی کی مثال ہے کہ ہماری زندگی بھی برف کی مانند پھسل رہی، پگھل رہی، ہاتھ سے جا رہی، ہاتھ سے نکل رہی۔ اس کو ہم تھام لیں، اس کو ہم قیمتی بنا لیں، یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں، اور آج بہت سے ہیں اگلے سال نہیں ہوں گے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو